بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں یہ 14 شعبان المعظم یعنی کہ منگل کے دن کا آج کے دن کا یہ عمل ہے۔ آج کے دن آپ کسی وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ بندے کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مشکل ہو، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے اسی دن، ایک ہی دن کا عمل ہے، اسی دن اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی مشکل کو دور فرما دے گا۔ پیارے دوستو، اس عمل کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے 3 تسبیحاں سورۃ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد، اس کو سورۃ توحید بھی کہا جاتا ہے، اگر آپ کی ایک ہی مجلس کے اندر اس کی 3 تسبیحاں یعنی کہ 300 مرتبہ اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، تو پھر آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، بے روزگاری کا مسئلہ ہو، یا آپ کے گھر کے اندر اس کے علاوہ کوئی اور مسائل ہوں، آپ کے اوپر کوئی مقدمہ ہے، کوئی بندہ جیل کے اندر ہے، یا آپ بہت زیادہ مقروض ہیں، آپ کے اوپر قرضہ ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتا دوں، وہ یہ کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے وہ بھی اس عمل کو پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی نواز دیتا ہے، اسے بھی اتنی دولت عطا فرماتا ہے کہ کسی کے آگے اس کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیے، میں الحمدللہ سورۃ اخلاص کا خود عمل کیا تھا، اور مجھے اب بھی جب بھی کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، تو میں الحمدللہ سورۃ اخلاص کا ورد شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ بندے کی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی حاجت ہو، اس بندے کو کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ تبارک و تعالی حل فرما دیتا ہے۔ اور یہ دن تو ویسے ہی بڑا برکت والا دن ہے، اگر کسی کے ہزاروں دشمن ہوں، وہ اس کو پریشان کرتے ہیں، تو اس کی برکت سے وہ خود بخود مغلوب ہو جائیں گے اور یہ بندہ ان کے اوپر غالب ہو جائے گا۔ اس کے اندر تاثیر اتنی ہے، طاقت اتنی ہے کہ جو بندہ اس صورت کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے پیارے دوستو، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی سوال کرتا ہے، جو بھی آرزو کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اپنے حق کی بات تو اپنے حق کی بات ہے، وہ بندہ کسی کے حق میں بھی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اس لیے دوستو، اس عمل کو غنیمت سمجھتے ہوئے ایک بار آپ اس کو ضرور کر لیں۔ آپ کا صرف 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹے کا وقت لگنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے آنے والا سال خوشیوں والا سال ہو جائے اور آپ مصیبتوں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو پیارے دوستو پھر آپ اس ایک مرتبہ آدھا گھنٹہ ضرور نکال کر اس عمل کو کیجئے گا۔ پیارے دوستو، آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ جب آپ اس عمل کو کرنے لگے تو آپ نے تازہ وضو کر لینا ہے۔ کوئی بھی وقت، کسی بھی ٹائم، آپ آج کے دن کسی بھی ٹائم اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، کیونکہ آج رات جو آ رہی ہے یہ شب برات کی رات ہے، آپ اس عمل کو شب برات کی رات میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب بھی اب بھی تمہیں وقت ملتا ہے ابھی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر ایک اہم بات جو ہے وہ یہ کہ جب اس میں عمل کو مکمل کر لینا ہے تو آپ نے سر سجدے میں رکھ کر دعا کرنی ہے، اور دعا اس طرح کرنی ہے کہ سر سجدے میں ہو، ہاتھ آپ کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہی ہوں، یعنی کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہاتھ ہم سیدھے رکھتے ہیں، لیکن اب آپ نے اپنے ہاتھ الٹے رکھنے ہیں اور ہتھیلیاں آپ کی آسمان کی طرف، یعنی کہ جیسے ہم دعا مانگتے ہیں۔ سجدے میں آپ نے ہاتھ ایسے ہی رکھنے ہیں، لیکن دعا اس ترتیب کے ساتھ مانگنی ہے، سر سجدے میں رکھ کر۔ تو بس اس میں اہم بات یہ ہے، باقی طریقہ جو ہے وہ بڑا ہی آسان ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، وضو تازہ کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ کسی بھی تنہائی میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، خواتین گھر میں بیٹھ کر، مرد حضرات بھی گھر میں بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس عمل کے دوران کوئی بھی بندہ آپ سے بات نہ کرے، نہ آپ کسی بھی طرح کی کسی سے بات کریں، نہ موبائل کا یوز کریں۔ بس جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، یا آپ نے امتحانات دیے ہیں تو آپ کو امتحانات میں کامیابی کا مسئلہ ہے، اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اسی طرح کہیں انٹرویو ہے اور شادی کے مسائل ہیں، کوئی بھی آپ کا الغرض، اگر میں مسائل بتانے لگوں تو وقت کافی چاہیے، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ نے اس کو تصور میں رکھنا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کو
بار بار وسوسے ڈالتا ہے اور اس کی توجہ ہٹا دیتا ہے۔ اور یہ وظائف کرنے والے لوگوں کے ساتھ اکثر معاملات ہوتے ہیں کہ جب وہ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اگر یقین کامل نہ ہو، کیونکہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کے ایمان کو، اس کے یقین کو کمزور کر دوں اور اس کو اس کے وظیفے سے فائدہ حاصل نہ ہو، اور آپ نے اس مقام پر شیطان کا مقابلہ کرنا ہے اور کامل تصور رکھنا ہے، اپنا دھیان نہیں بھٹکنے دینا۔ اور اس کے لیے میں آپ کو ایک آسان سا نسخہ بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ آپ عمل کو شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو 10 مرتبہ پڑھ لینا، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد، درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیم پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، اگر درود ابراہیم نہیں آتا تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ اس عمل کو کریں تو آپ کا چہرہ قبلہ کی جانب ہو، یعنی کہ جس طرح ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس جانب آپ نے منہ کر کے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ کسی بھی طرح بیٹھ سکتے ہیں، تشہد کی حالت میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، چونکڑی مار کر بھی جس کو ہم کہتے ہیں اس طرح بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو آسانی لگے آپ اس طرح بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ وظیفے کے دوران بھی آپ اپنا ترتیب چینج کرتے رہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، صرف آپ کا جو دھیان ہے وہ اپنے کام کی طرف ہونا چاہیے، توجہ آپ کی اللہ کی طرف ہو اور اپنے ذہن میں جو ہے وہ آپ کا مقصد ہو، بس اس بات کا آپ نے خیال رکھنا۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 تسبیحاں یعنی کہ سورۃ اخلاص کی پڑھنی ہے 300 بار، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، تعوذ سے سب سے پہلے تعوذ، اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک، اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح پھر آپ نے قل هو اللہ احد، صرف شروع میں 1 دفعہ بسم اللہ پڑھیں گے، باقی آپ 300 مرتبہ ویسے ہی آپ پڑھیں گے سورۃ اخلاص کو، اور آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا۔ اس کے بعد پیارے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 700 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، 700 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا، بس اتنا کام، اب آپ کا عمل مکمل ہوا۔ اور اس کے بعد آپ نے اب دعا کرنی ہے، یہ وقت آپ کا اتنا زیادہ نہیں، استغفر اللہ آپ تقریباً 5 منٹ میں 700 مرتبہ پڑھ جائیں گے، اور یہ سورۃ اخلاص کے لیے تھوڑا سا وقت لگے گا آپ کا آدھا گھنٹہ۔ اگر آپ 35 منٹ دے سکتے ہیں تو پھر آپ انشاءاللہ تعالی آئندہ سال اپنا خوشیوں والا سال دیکھیں گے۔ اب اس میں جو اہم بات ہے وہ میں یہ بتا دوں کہ پیارے دوستو آج شب برات کی رات جو شخص دعاؤں کے اندر اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے، شامل ہونا چاہتا ہے، وہ 21 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اس کا نام اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کے ذریعے بندوں کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ پیارے دوستو اس کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھ لینا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کا ثواب رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے پھر آپ نے حضور کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ سے اولاد مانگنی ہے، اولاد مانگے، رزق مانگنا ہے، رزق مانگے، کہیں پر کامیابی مانگنی ہے، کامیابی مانگے، الغرض جو آپ کا مسئلہ ہے آپ وہ مانگتے جائیں، اللہ تبارک و تعالی ضرور آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس میں جو میں آپ کو ایک اور پوائنٹ بتا دوں، آپ نے یہ بات ضرور کہنی ہے، باری تعالیٰ آنے والا سال میرا خوشیوں کا سال کر دے، اس سے پہلے جتنے بھی مجھ سے گناہ ہو چکے ہیں باری تعالیٰ اس رات کی برکت سے، اپنے حبیب کی برکت سے وہ سارے کے سارے معاف فرما دے، میرے گناہوں کی وجہ سے جو مجھ پر وبال ہے وہ بھی دور فرما دے۔ بس آپ نے یہ الفاظ بھی ضرور کہنے ہیں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔